رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین محترم، آج ہم نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کا اکثر حصہ میں تلاوت کیا ہے۔ سورہ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل کا مطلب زائد ہوتا ہے۔ ہم جو فرائض اور نوافل جو پڑھتے ہیں تو وہ فرائض سے زائد ہوتا ہے، اس لیے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو انفال سے مراد ہے وہ مال غنیمت ہے، کہ وہ بھی ایک یعنی اس لیے اس کا نام انفال ہے کہ وہ بھی ایک زائد چیز ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زائد تحفہ ہے، اور مومن کا مقصد مال غنیمت نہیں ہوتا، جیسا کہ وہ اقبال نے کہا ہے کہ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس امت کے لیے ایک انعام ہے، تحفہ ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ انفال کا تذکرہ ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ انفال ہے۔ اس کے شروع کے اندر مومنین کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے تو وہ ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر، اور ان کا ایمان جو ہے وہ ایمان کا لیول جو ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے، ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ ان کی جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کے اثرات سے جو ہے وہ ان کے دل جو ہے وہ سرشار ہوتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بہترین اجر جو ہے وہ عزت والا اجر رکھا ہے۔ اور آگے جو ہے وہ مسلسل 2-3 رکوع کے اندر غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور غزوہ بدر کے پس منظر، پیش منظر، اور جو ہے وہ اس کی جو غزوہ بدر کی صورتحال، اس پر جو ہے وہ گویا اللہ رب العالمین نے ایک روشنی ڈالی ہے، اور بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ غزوہ بدر کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اطلاع ملی کہ ایک قافلہ شام سے، تجارتی قافلہ قریش مکہ کا، وہ بہت سارا تجارتی مال لے کر مدینہ کے قریب سے اس کی گزرگاہ تھی، واپس مکہ جا رہا تھا۔ تو اس پر جو ہے وہ چڑھائی کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ منصوبہ بنایا گیا، لیکن دوسری طرف جب قریش کو یہ پتہ چلا تو وہ اپنا جو ہے وہ لاؤ لشکر لے کر اور اسلحے سے مکمل طور پر جو ہے وہ مسلح ہو کر وہ نکلے، اور دونوں طرف جو ہے وہ یہ مشاورت کی گئی کہ کون سے جو ہے وہ لشکر پر حملہ کیا جائے۔ تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تجارتی قافلہ جو ہے وہ اس پر حملہ کیا جائے، اس کے ساتھ چند لوگ ہیں جو حفاظتی، اور ان کے پاس اتنا اسلحہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی خواہش یہ تھی، ان آیات کے اندر تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے لیحق الحق بکلماتہ ویبطل الباطل، کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا معرکہ تھا کہ اس کی مثالیں جو ہے وہ اکثر طور پر دی جاتی ہیں کہ باطل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حق کو کس طرح سے جو ہے وہ باطل پر غالب کیا، کہ 313 کا لشکر، جب بھی کہیں بات ہوتی ہے کسی جنگ کی اور کسی مقابلے کی، تو 313 کا لشکر ایک ہمیں مطلب ایک ہم فخر کے طور پر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے واقعی حق کو جو ہے وہ حق کر دکھایا، اور باطل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو باطل کر کے دکھایا۔ اور اس میں اللہ رب العالمین کی مکمل تائید اور نصرت اس کے اندر شامل تھی، اور مسلمانوں نے اس پر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزم کا اظہار کیا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر لڑیں گے، جو کچھ بھی قوت تھی، جو اسباب جو ہے وہ موجود تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی، اور اس موقع پر دعا جو ہے وہ انتہائی عاجزانہ طور پر اللہ رب العالمین سے دعا کی، لیکن دعا سے پہلے اپنے تمام اسباب جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجتمع کیا، جو اس وقت لوگ تھے، جو اسلحہ موجود تھا، ساری کی ساری قوت کو مجتمع کر کے اور سارے حربے استعمال کر کے، اور تمام لوگوں کی مشاورت کر کے، ان سب لوگوں کو ساتھ شامل کر کے جتنا اپنی طرف سے کوشش جو ہو سکتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے۔ اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اپنی جو ہے وہ جب بھی کوئی چیز پیش ہو، کوئی مہم ہو، کوئی کرنے کا کام ہو، تو اس میں ایسے نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ ہم ہاتھ اٹھا لیں اللہ کے دربار میں اور ہم مانگنا شروع کر دیں، بلکہ غزوہ بدر کا سبق یہ ہے کہ سارے اسباب جو موجود ہیں سب کو جو ہے وہ لا کر استعمال کرتے ہوئے ان کو میدان میں لا کر پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اترتی ہے، جس طرح کہ وہ شاعر نے کہا کہ
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے جو ہے وہ اس پہ تبصرہ کیا اور فرمایا کہ یہ جو آپ لوگ پتھر پھینک رہے تھے یا تیر اندازی کر رہے تھے تو وہ آپ لوگ نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ جو ہے وہ کر، ولیکن اور اللہ نے، تم نے ان کو نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی نصرت اس کے اندر شامل تھی کہ وہ لڑنے والے تو 313 تھے، لیکن اللہ کی تائید ان کو نظر آتی تھی کہ کفار کے جو ہے وہ 313 کا لشکر اپنے لشکر سے بھی بڑا جو ہے وہ ان کو نظر آنے لگا، جیسا کہ اللہ نے ان آیات کے اندر فرمایا، ہم نے سنا ہے کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، کہ ہم جو ہے وہ تمہیں ان کی نظروں میں جو ہے وہ زیادہ دکھا رہے تھے اور ان کو تمہاری نظروں میں کم دکھا رہے تھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک نصرت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر رعب طاری کیا اور ان کو فتح نصیب کیا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کو یہ بھی بات صحابہ کو یاد دلائی گئی کہ ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ تم تھوڑے تھے اور تم زمین کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں جو ہے وہ ٹھکانہ عطا کیا، فآواکم وأیدکم بنصرہ۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم جب جو ہے وہ کہیں کسی موقع پر کسی بھی جگہ جو ہے وہ ہم جب کمزور ہوتے ہیں تو ہم آگے پیچھے سہارے تلاش کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں اچھی طرح ہم جو ہے وہ سہارے بھی مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو کبھی بھی اپنے جو ہے وہ برے وقت کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہم پر نعمتیں اپنی دراز کر رکھی ہیں تو ہمیں اس موقع کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے اور ہر موقع پر اللہ رب العالمین کا شکر جو ہے وہ بجا لانا چاہیے۔ اور آگے جو ہے وہ مومنین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی جو ہے وہ کفار کے مقابلے کے اندر اپنے آپ کو طاقتور رکھو اور ہر وقت جو ہے وہ اس کے لیے تیار رہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اپنے گھوڑے تیار رکھو، گھوڑوں کی جگہ آج کل جو ہے وہ دوسرا اسلحہ ہے، ٹینک ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو مسلمان قوم کو ہر وقت جو ہے وہ اس کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ بھی ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک مسلمان پہلے جو ہے وہ اگر ایک مسلمان ہوتا تھا تو وہ جو ہے وہ 100 کے مقابلے میں جو ہے وہ کافی تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر کمزوری کو پایا اور اس کے اندر تخفیف کر دی، تو اب جو ہے وہ ایک مسلمان 2 کافروں کا مقابلہ جو ہے وہ کر سکتا ہے اللہ کی تائید اور نصرت کے ساتھ۔ اور آگے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ جو ہے وہ اس کے شروع کے اندر بسم اللہ نہیں ہے، تو یہ اس کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہے، لیکن سب سے بڑی جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن گویا جیسے اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا اسی طرح جو ہے وہ آج تک محفوظ ہے، کہ ہم ہر سورہ کی شروع کے اندر بسم اللہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن سورہ توبہ کی شروع میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں آئی تو ہم جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔ اس کی شروع میں جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ اس کے ساتھ موجود نہیں ہے، لہذا جب تلاوت کی جائے اس کی شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مفسرین کے بسم اللہ جو ہے وہ آیت رحمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں ہم رحمت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد جو آیت شروع ہو رہی ہے، سورہ شروع ہو رہی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ اللہ نے جو ہے وہ کفار سے برات کا اظہار کیا ہے، تو ان پر غصے اور غضب کا اظہار کیا ہے، تو رحمت کی آیت کے ساتھ جو ہے وہ غضب کی آیت ملتی ہے، تو یہ بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے مفسرین کی جانب سے۔ اور اس سورہ کے اندر غزوہ حنین پر بھی تبصرہ ہے، اسی طرح مساجد کو آباد کرنے کے حوالے سے بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو یہ فکر رہتی ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آخرت کا دن آنا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو یہ لوگ آباد کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ یہ ہدایت پر ہوں گے۔ اور غزوہ حنین پر تبصرہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان اس وقت جو ہے وہ تعداد کے اندر بہت زیادہ تھے، یعنی کفار کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد واحد غالباً اس وقت کے مارکے ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کی تعداد کفار کے مقابلے میں زیادہ تھی، تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اب لشکر کو دیکھ کر کہ آج ہمیں کون ہرائے گا، ہم تو جو ہے وہ تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے تو ہم کفار کو جو ہے وہ ان کے لشکر کو تہس نہس کر دیتے تھے، لیکن آج
تو ہماری جو ہے وہ کثرت ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ گمان کرنے لگے کہ آج تو ہماری ہی جیت ہے، لیکن ان کے قدم اکھڑنے لگے اور بہت ہی بری صورتحال پیدا ہو گئی. پھر آخر کار جو ہے وہ بہت ساری پسپائی اختیار کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کچھ جانثار ساتھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت بڑھائی اور پھر جو ہے وہ جمع ہوتے گئے اور بالآخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ فتح عطا کی. تو اس میں بھی یہی کہا گیا کہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرو، بلکہ اللہ کی نصرت ہوتی ہے تو جو ہے وہ تمہیں کامیابی ملتی ہے. اور پھر غزوہ تبوک کا تبصرہ ہے، اس میں جو ہے وہ یہ بہت ہی مشکل مرحلہ تھا کہ روم کی طرف سے، روم کا جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ شام کی سرحد پر اس کا راستہ روکیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے. تو وہ بہت ہی مشکل وقت تھا، جیش العسرہ اس کو کہا جاتا ہے کہ فصلیں پکڑنے کا وقت تھا، سخت گرمیوں کے دن تھے اور جو ہے وہ مسلمانوں کی مالی حالت بھی اتنی جو ہے وہ اچھی نہیں تھی. تو اس موقع پر یہ بڑا امتحان تھا اور اس میں جو ہے وہ دراصل مخلص جو مسلمان تھے اور ان کا اور منافقین کا ایک امتحان بھی تھا. تو یہی وہ موقع ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا سامان جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر کا آدھا سامان اللہ کے راستے میں پیش کیا. اور اس موقع پر ایک بڑی ہی معنی افروز جو ہے وہ یہاں پر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے سیدنا ابو عقیل، کہ جہاں پر سارے صحابہ بہت سارے سامان لا رہے تھے، سیدنا عثمان جو ہے وہ ہزاروں دینار پیش کر رہے تھے. تو اس موقع پر ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا اور وہ انتہائی پریشان تھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مطالبہ کیا ہے تو میں کیا پیش کروں. تو وہ اپنی رات کو مزدوری کرتے ہیں، یہودی کے پاس چند کھجوریں ملتی ہیں، تو وہ ایک پوٹلی کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی کھجوریں لے کر اس موقع پر جو ہے وہ منافقین نے مذاق بھی اڑائے کہ یہ کفار کا مقابلہ کریں گے، اتنی سی کھجوروں کے ساتھ جو ہے وہ کفار کا مقابلہ کرنے چلے ہیں. آج بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ یہ جو ہے وہ اتنے بڑے سپر پاور کے خلاف جو ہے وہ یہ لوگ کھڑے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 48 ملکوں کی فوج جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نصرت جب شامل ہوتی ہے تو وہ سیدنا ابو عقیل وہ اپنی کھجوریں لے کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو ہے وہ بھانپ لیتے ہیں ان کی صورتحال کہ یہ شرما رہے ہیں کہ تھوڑی سی ان کی حقیر سی چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور جو بیت المال کے جو نگران ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ان سے یہ کھجوریں لیں، اس پورے ڈھیر پر جو صحابہ نے جمع کیا ہے اس سارے کے اوپر بکھیر دو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اخلاص کی وجہ سے سارے مال کو قبول فرما لیا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ اخلاص ہوتی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. یہاں پر انفروا خفافا وثقالا، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ نکلو اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو. تو یہاں پر جو ہے وہ جس اور مشکل حالات کے اندر اگر کوئی خرچ کرتا ہے اس کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور پھر جو ہے وہ اس غزوے پر روانہ ہوئے. بڑا ہی لمبا سفر تھا اور بڑا ہی جو ہے وہ دشوار سفر تھا اور سخت گرمیوں کے دن بھی تھے، تو بڑا امتحان تھا. تو خیر مسلمان جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. لیکن بعد میں جو ہے وہ وہاں پر جنگ نہیں ہوئی، وہ جو ہے وہ کفار جو تھے وہ بھاگ گئے اور انہوں نے پسپائی اختیار کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کچھ ایک مہینہ قیام فرمایا اور آس پاس کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کیے اور صحابہ نے وہاں پر تجارت کی اور واپس آ گئے. لیکن واپس آ کر جو ہے وہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے منافقین اور جو ہے وہ چند مخلص مسلمان بھی ان کے اندر شامل تھے، ان کا تذکرہ جو ہے وہ کل آئے گا. اور کل جو ہے وہ ان کا 2-3 صحابہ ہیں ان کی توبہ کا جو ہے وہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. کل کی آیات کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا. وما علینا الا البلاغ.